آیت نمبر 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں قاتل معہ کہ ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا ان لوگوں نے ربیون کثیرون جو کہ بہت سے اللہ والے تھے وما وہنوا لیکن انہوں نے کبھی بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ اب یہاں پہ بہت خوبصورت اس آیت مبارکہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے جو کہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہی ہے، اور وہن کا کہا گیا کہ وہن اندر کی کمزوری کو کہا جاتا ہے، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا اس کو بھی وہن العظم کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کبھی بھی اس معاملے میں اندر سے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ جو بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں پہنچیں، وما ضعفوا اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہمت ہاری۔ ضعف کا لفظ جو ہے کسی چیز کا دگنا کرنا، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اضافہ کر دینا، تو گویا کہ یہ کسی چیز کا ڈبل ہو جانا۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے اوپر بہت بوجھل ہو جاتی ہے، اس کا اٹھانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مزید نہیں ہوتا، میں مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا۔ پھر فرمایا کہ ومستکانو اور وہ کبھی تھکے نہیں۔ استکانہ کا لفظ جو لفظ ہے کاف واو اور نون ہے، آپ اکثر ترجمے میں پڑھتے ہیں کانو من الکافرین، کانو من المجرمین، کسی چیز کا مسلسل ہوتے رہنا، ایگزسٹنس ہونا کسی چیز کے اندر۔ تو جب کوئی معاملہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، مسلسل ہو جاتا ہے، اس کا دنانیہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ معاملہ اتنا لمبا ہو گیا، ہماری زندگیاں گزر گئی، ہماری جوانیاں گزر گئیں، ہم یہی کام کرتے رہے۔ یہ تین ریئیکشن کبھی بھی وہ لوگ نہیں دیتے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ اللہ کی خاطر کسی جنگ میں حصہ لیا، کسی کوشش میں حصہ لیا۔ کانسیپٹ آیت کا یہ دیا جا رہا ہے کہ سارے تو نبیوں کے ساتھ مل کے لڑتے نہیں ہیں، جنگیں نہیں کرتے ہیں، مشکل حالات کو فیس نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ جس انسان کی زندگی کا مقصد آخرت ہوگا وہ نہ کبھی اندر سے کمزور ہوگا، نہ وہ کبھی باہر کے حالات سے ہار مانے گا، اور نہ ہی وہ کبھی حالات کے مسلسل زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ شکوہ کرے گا کہ یہ ساری زندگی ہی میرے ساتھ مسئلہ رہا، کیونکہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو گویا کہ آخرت کا ٹارگٹ لینے والا انسان کبھی بھی یہ تین ریئیکشن نہیں دیتا، جبکہ کوئی بھی دنیاوی کام ایسا جو کہ مٹیریل ہو، مادی ہو، جس کا صرف دنیا کی حد تک کا فائدہ ہو، ہم اس میں اندر سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ہم اس معاملے میں بوجھل بھی ہو جاتے ہیں، ایون ہم خود کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم سے مزید نہیں ہوتا، اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور گویا کہ ہم لوگ اس میں ہمت ہار دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا کا کام جو ہے ان میں یہ تین ریئیکشن آ سکتے ہیں، مگر آخرت کے کام کے لیے یہ تین ریئیکشن نہیں آ سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا واللہ یحب الصابرین کہ ایسے صابرین سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے الصابرین مسلسل صبر کرنا یہ خاص قسم کا صبر ہے، ساری زندگی آخرت کو فوکس کر کے چلنا کہ اس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، اس میں کوئی گلا شکوہ کا نہ ہونا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہمت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی استقامت ہے۔ ایسے با ہمت لوگوں سے، ایسے بلند کردار لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ قرآن کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے، اللہ پاک کہاں کہاں محبت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کن کوالٹیز پہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا انعام دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہمت والے بندے، بہادر بندے، حالات کو فیس کرنے والے بندے، کام کرنے والے بندے، یہاں جہاں جو اللہ پاک جو خوبیاں بیان کرتے ہیں تو وہ کوالٹیز بڑی زبردست ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔